الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على افضل الانبیاء والمرسلین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی کریم الامین الرؤوف الرحیم۔ محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دین اسلام نے ہمیں رزق بڑھانے کے یا اسباب رزق کے لیے یا رزق میں برکت حاصل کرنے کے لیے ایسے ہنر، ایسی تعلیمات اور ایسے ٹولز اور ایسی حکمتیں عطا فرمائی ہیں کہ آپ یقین جانیے ایک مسلمان اگر اس پر 50% بھی چل پڑے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا انلائٹنڈ ہوگا کہ ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کردار ہی بتانے کے لیے کافی ہوگا، اور لوگ کہیں گے یہ جو جا رہا ہے یہ مسلمان لگتا ہے۔ اور ایسا تھا، وہ لوگ جو انلائٹنڈ ہوئے، آپ بر صغیر میں سب کانٹیننٹ میں دیکھیے، سب سے پہلے مسلمان تاجر آئے، اور مسلمان تاجروں نے آ کر یہاں پر صداقت و امانت کے ایسے مینارے روشن کیے کہ وہ سارے کے سارے جتنے بھی برہمن تھے، جتنے بھی بدھسٹ تھے اور جو بھی جین مت کے ماننے والے تھے، وہ سارے کے سارے جو انسپائر ہوئے ہیں ان کے کردار سے ہوئے ہیں، اور کردار کو دیکھ کر انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ اس کے بعد پھر صوفیہ کرام، اولیاء کرام، پھر سلاطین اور فاتح آئے، یہ ساری صورتیں ضرور بنی، لیکن سب سے پہلے اولین مسلمان تاجر آئے ہیں، اور انہوں نے آ کر تجارت کے زرعی اصول کی بنیاد کہ جو مال بیچ رہے ہیں، جو دکھا رہے ہیں، حقیقت میں ویسا ہے، اور عیب ہے تو عیب بتا کر دے رہے ہیں، تو یقینی طور پر یہی وہ اسلام کی تعلیمات تھی کہ انہیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑی ہم مسلمان ہیں۔ انہیں کیا پتہ کہ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے پوچھا آپ کس مذہب کے ماننے والے ہیں، آپ کس مذہب کو فالو کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں۔ یہ ساری کی ساری ہمارے کردار کی جو اچھائی ہے یہ اسلام کی مرہون منت ہے۔ انہوں نے سنا تو ان کے دل ان کی جانب اٹریکٹ ہوئے، متاثر ہوئے، اور کلمہ پڑھنا لوگوں نے شروع کر دیا۔ تو ناظرین کرام، اسلام کی تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس لیے قرآن نے کہا کہ وہ لوگ والکاظمین الغیظ، جو اپنے غیظ و غضب کو، غصے کو برداشت کرتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں سے رحم کا معاملہ کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی ان غصے کو ضبط کرنے والے کو اپنے محسنون، مقربون، مفلحون اور محسنون کی صفوں میں شامل کر لیا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ اسلام کی اولین تعلیمات، اس کا آغاز ایسے خطے میں ہوا جو کہ بہت رف اینڈ ٹف لوگ تھے، غصے والے لوگ تھے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ بات بے بات پر غصہ، بات بے بات پر تلوار بے نیام۔ ان کی تلوار پہ تو خون خشک ہی نہیں ہوتا تھا، وہاں پر بہادر وہ ہوتا تھا جس نے سب سے زیادہ لوگوں کو مارے ہوں۔ عام طور پر تو بہادر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس طاقت زیادہ ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن وہاں پر بہادری کی سب سے بڑی اگزامپل یہ ہوا کرتی کہ فلاں شخص نے اتنے لوگوں کو مارا، اتنا بدلہ لیا، تو بدلہ لینے کی روایت تھی وہاں پر۔ ایسے عالم میں، ایسے ماحول میں، ایسے خطے ارضی میں آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ معاف کر دینے والا بڑا ہوتا ہے، انہیں یقین نہیں آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کر کے دکھایا۔ چنانچہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ تم میں سب سے بڑھ کر طاقتور کون ہے، سب سے بڑا پہلوان کون سا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، جو سب کو چت کر دے، ناک آؤٹ کر دے، وہی سب سے بڑا پہلوان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ بڑا پہلوان نہیں جو کسی کو ناک آؤٹ کر دے، سب سے بڑا پہلوان یہ ہے کہ غصہ آئے تو اپنے غصے کو چت کر دے، اپنے غصے کو ناک آؤٹ کر دے، وہ تم میں سب سے بڑا پہلوان ہے۔ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی۔ آپ نے فرمایا کل قیامت میں اللہ فرمائے گا کون ہے جس نے مجھ تک نیکی پہنچائی ہے، وہ سامنے آئے، تو فرمایا کہ پھر وہی شخص صفوں سے نکلتے ہوئے آئے گا جس نے اللہ کی حیا کرتے ہوئے اللہ کی خاطر اپنے دشمن کو معاف کر دیا ہوگا۔
وہی نیکی ہوگی، اللہ اسی نیک کرنے والے کو پکارے گا۔ تو معلوم ہوا کہ معاف کر دینا، درگزر کر دینا، یہ اسلام کی انتہائی اہم تعلیمات ہے۔ اور یقین جانیے کہ آپ جب کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو اس وقت گناہ کرنے والا، جرم کرنے والا مجرم اس وقت جتنا خوش ہوتا ہے شاید کبھی بھی نہ ہو، وہ آپ کا بے دام غلام بن جاتا ہے، ایک طریقے سے احسان مند بن جاتا ہے۔ لہٰذا اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے سوسائٹی فروغ پاتی ہے، معاشرہ فروغ پاتا ہے، دشمن ختم ہوتے ہیں، بلکہ یوں کہیے دشمنی ختم ہوتی ہے۔ میرے آقا حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آج تو آپ دیکھتے ہیں کہ جناب دشمنوں کو مارا جا رہا ہے، آج تو لوگ انسانیت کے نام پر انسانیت کو قتل کر رہے ہیں، دشمنیاں بنا بنا کر دشمن کو ختم کر رہے ہیں۔ لیکن ہم سب کے آقا حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح کی حیثیت سے دشمنوں کے پاس آ رہے ہیں، فتح مکہ کا موقع ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لوگو آج میں کسی دشمن کو نہیں ماروں گا، لو آج اپنے پیروں تلے میں دشمنی کو کچلتا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اینیمیز کو نہیں مارا، اینوٹی کو مار دیا۔ آپ نے دشمن کو نہیں مارا، آپ نے دشمنی کو مار دیا۔ کس طریقے سے؟ کہ دشمنوں کو معاف کر دیا۔ جب دشمن دشمن نہیں رہے تو اس کا مطلب ہے وہ دوست بن گئے، اور مری کیا چیز؟ دشمنی مر گئے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دشمنی کو مارا۔ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچرا پھینکنے والے تھے، آپ نے بدلے میں ان میں پھول تقسیم کیے ہیں، آپ نے پتھر ماننے والوں کو دعائیں دی ہیں۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے گالیاں دی ہیں، آپ نے ان کو دعائیں دی ہیں۔ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی تعلیمات ہیں۔ ایک خاتون تھی مکہ کے اندر، اسے کسی نے بتایا کہ ایک نیا دین لے کر ایک نوجوان آ گیا ہے، وہ اس کے پاس بہت بڑا جادو ہے، وہ اپنا جادو سب پر چلا دیتا ہے۔ ایک بوڑھی خاتون تھی، اس نے کہا کہ اس عمر میں اگر میرے اوپر جادو چل گیا تو میں تو اپنے مذہب سے روگردانی کر جاؤں گی۔ لہٰذا اس نے اپنی پوٹلی لی اور انتظار کرنے لگی، میں گھر ہی چھوڑ جاتی ہوں، علاقہ چھوڑ جاتی ہوں۔ لہٰذا وہ انتظار کرتی رہی، کوئی ایسا شخص ہے جو میری اس گٹھری کو اپنے کاندھوں پر لاد کر مجھے دور کے کسی قصبے میں جا کر چھوڑ کر آ جائے، وہاں میرے رشتہ دار ہیں۔ انتظار کرتے ہی یہاں تک کہ ایک شخص آ گیا، اس نے کہا کہ اے شخص میری گٹھری پہنچا دو، یہاں تو مکے کے اندر ایک جادوگر آ گئے، وہ جادو کرتا ہے اور ہمارا پہلا مذہب ختم ہو جاتا ہے، لوگ اس کے مذہب کو اپنا لیتے ہیں، اس کا جادو تو سر چڑھ کر بول رہا ہے، کہیں مجھ پر بھی نہ چل جائے اس عمر کے اندر۔ اور مسکراتا ہے، وہ شخص مسکراتا ہے، اور جب اس عورت کو اس مقام پر چھوڑ کر آتا ہے، اس کا بوجھ ڈھوتا ہے اور اس مقام پر چھوڑتا ہے، تو بوڑھی عورت کہتی ہے کہ اے شخص، اے نوجوان، یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ تو بہت اچھے اخلاق کا مالک ہے، میری اتنی مدد کی ہے۔ کہا اماں، جس کے جادو سے تو بچنا چاہ رہی تھی، جس کو جادوگر کہہ رہی تھی، میرا جادو وادو کوئی نہیں، حسن اخلاق ہے، میں وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جس سے بچ کر تم اس مقام پہ آئی ہو۔ کہا کہ بخدا آپ وہی ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کہ پھر مجھے دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ تو بہترین اخلاق والے ہیں، آپ کا جادو مجھ پر چل گیا، کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ قدموں میں گر کے قربان ہو گئی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ اگر ہم معاف کر دینے کی صلاحیت اپنا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا، اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی معاش کو اچھا کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری بے روزگاری کو ختم کر دیتا ہے، رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا رزق ابر کرم بن کر ہم پر برس جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، معاف کیجئے، معاف کیجئے، اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معافی اور درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔